بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ جی سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یعنی شہادت ہے کیا، شہادت کا رتبہ کیسے ملتا ہے، اور شہید کی عظمت اور شان کیا ہے۔ جو شہادت کا رتبہ پا لیتا ہے اس کا قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اور پھر احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی شان، اس کا مقام کیا ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ سامعین کرام، شہادت یہ لفظ شہید سے یا شاہد سے بنا ہے۔ شاہد کا معنی ہے دیکھنے والا، گواہی دینے والا۔ تو اب شہید یہ بھی گواہی دینے والا ہوتا ہے۔ اب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ شہادت زبان سے بھی دی جاتی ہے، گواہی زبان سے بھی دی جاتی ہے۔ اسی طرح اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر کے بھی ایمان کی شہادت دی جاتی ہے کہ میں ایمان پر ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہی اپنی جان قربان کرنے لگا ہوں، یہ بھی شہادت ہے۔ تو پتہ چلا کہ چاہے زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات ان کی گواہی دی جائے تو اسے زبانی شہادت کہتے ہیں۔ اسی طرح جب جان کے ساتھ جان اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی جائے تو اسے پھر عملی شہادت کہتے ہیں۔ تو بندہ مومن کی زندگی بھی شہادت سے معمور ہے، شہادت سے پر ہے، اور بندہ مومن جب جان دیتا ہے تو پھر، اور خصوصاً وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دے رہا ہوتا ہے، جس کو ظاہری شہادت کا رتبہ عطا کیا جاتا ہے، یہ شہادت عملی ہے۔ اور پھر شہادت قرآن مجید فرقان حمید میں شہید یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی صفت مبارکہ ہے، شہیدن علیکم، یا ایک جگہ فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے نبی ہم نے آپ کو شہید بنایا، شہادت دینے والا بنایا، گواہی دینے والا بنایا۔ اس میں ہر قسم کی شہادت شامل ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عظمت، یہ درجہ، یہ مقام عطا فرمایا کہ امت سابقہ جو ہیں، جتنی امتیں، ان کے حالات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، حتیٰ کہ جہاں بھی وذکر کا لفظ آتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں تو وہاں اس سے مراد یہ ہوتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس واقعے کو یاد کیجئے جب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں ملاحظہ فرمائیں، دکھائیں، جیسے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ نے دیکھا کہ ہاتھی والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے عظیم شہید ہیں، جن کو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں شہید کے لقب اور صفت سے نواز رہا ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام سابقہ امتوں کے ایمان کی بھی گواہی دینے والے ہیں، ہمارے بھی ایمان کی گواہی دینے والے ہیں، اور کل بروز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے ایمان کی گواہی دیں گے، جس کی شہادت دیں گے، وہی مومن ہوگا، وہی جنت کا مستحق ہوگا۔ پھر یہ سب سے بڑا رتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبوت و رسالت کا ہے، انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ہے۔ ان میں بھی سب سے بڑا مرتبہ میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ پھر اس کے بعد کن کا مرتبہ؟ صدیقین کا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، اہل بیت اطہار علیہم السلام کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبتوں کا، گھرانے کا، یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اور پھر انہی ہستیوں کے ساتھ، یعنی انبیاء و صدیقین کے ساتھ، انبیاء و مرسلین سچ لے کر آتے ہیں، صدیقین یعنی صحابہ، نبی کا گھرانہ، نبی کے اہل بیت اس سچ کی تصدیق کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان دو پاکیزہ
مقامات اور ہستیوں کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالی شہداء کا تذکرہ فرماتا ہے، یعنی تیسرا مقام وہ شہدائے کرام کا ہے، جہاں سورہ نساء میں فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم اور صدیقین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان عظیم الشان ہستیوں کے بعد تیسرا بلند درجہ شہدائے عظام کا ہے، اور یہ شہدائے کرام وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شہید نہ صرف خود زندہ ہوتا ہے بلکہ شہادت کا درجہ پانے کے بعد وہ اپنی قوم کو بھی حیات جاودانی دے کر جاتا ہے، عطا کر جاتا ہے۔ آپ قوموں کی تاریخ کو پڑھیے، جس قوم نے قربانی نہیں دی وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی، جس قوم نے جانیں قربان نہیں کی اس قوم کا آج تذکرہ بھی نہیں ملتا۔ لیکن جو قومیں اپنے دین کے لیے، اپنے اللہ، اپنے رسول کے لیے، اپنے وطن اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، دیگر مسلمانوں کے ممالک ہیں، ان کے لیے جو قومیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتی رہیں، وہ قومیں بھی زندہ رہیں، وہ لوگ بھی زندہ رہے۔ اور شہادت ایسا درجہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بقرہ میں فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں سمجھ نہیں، تم فہم نہیں رکھتے، تم ان کی زندگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ شہادت کا درجہ ہے۔ جو شہید ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی کے اس حکم کے مطابق زندہ ہے اور ہمیں اس کا شعور نہیں۔ پھر اسی طرح سورہ آل عمران میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہ کرو، یہ سوچو بھی نہیں، تمہارے دل میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ وہ مردہ ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کے تقرب میں ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، زندہ موجود ہیں، اور فرماتا ہے یرزقون، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ شہید کا درجہ ہے، یہ شہید کا مقام ہے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں سے ان کے مال جان جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تورات زبور انجیل میں ہے، اور سچا وعدہ ہے، اللہ سے زیادہ وعدہ کون پورا کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ شہادت تو ایسا درجہ ہے کہ اس پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے۔ فاستبشروا فرمایا گیا کہ تم اس پر اب بس یہ بشارت ہے تمہارے لیے، خوشخبری ہے تو خوشیاں مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بلند رتبہ تمہیں عطا کر دیا، شہادت کا بلند رتبہ، اور فرمایا کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اس زندگی میں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انبیاء اور مرسلین انہیں منتخب فرماتا ہے جنہیں وہ پسند فرماتا ہے، یعنی کوئی انسان اپنی محنت کے ذریعے یہ رتبہ نہیں پا سکتا، نبی یا رسول نہیں بن سکتا۔ پھر صدیقین وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کا درجہ پا گئے، جو آپ کے گھرانے کا درجہ جنہیں ملا، جو آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں۔ اور پھر شہید کا درجہ وہ ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دے دیتا ہے، جو اسلام کے لیے جان دیتا ہے، جو مسلمانوں کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے، پھر اسے شہادت کا بلند رتبہ کہ جو تیسرا بڑا درجہ ہے، بڑا مقام ہے، وہ عطا کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ زندہ ہوتا ہے۔ آپ صحابہ کرام رضوان، انبیاء کرام علیہ السلام تو زندہ ہیں، حدیث مبارکہ کی روشنی کے مطابق زندہ ہیں، حیات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاک اجسام کو کھائے، اور اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی ملتا ہے، تو اللہ کے نبی بھی زندہ۔ پھر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں، وہ بھی زندہ ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب لوگ زندہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ایسے بھی صحابہ
کہ جو شہادت کے بعد 40 50 60 سال بعد ان کے جسد اطہر کو نکالا گیا تو بالکل صحیح سلامت، دور کیا جائیے 1933 میں بھی عراق میں 2 صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی، ان کا جسد اطہر دریائے فرات کے کنارے کے قریب موجود مدفون ہے وہ، اور وہ خواب میں جو عراق کا وزیر اعظم ہے اس کو فرماتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ ہمارے قبروں تک پہنچ چکا ہے، یعنی زمین کے نیچے جو پانی موجود ہوتا ہے تو ہمیں یہاں سے کہیں اور منتقل کیا جائے۔ ایک دفعہ خواب میں ملے، 2 دفعہ، تیسری دفعہ پھر وہ وزیر اعظم جو عراق کا، وہ مفتی اعظم عراق، ان سے مشورہ کرتا ہے، ان سے حکم پوچھتا ہے کہ شریعت کی روح سے کیا حکم ہے، تو وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اجساد مبارکہ جو ہیں، جو پاک جسم ہیں، ان کو بالکل دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ اب منتقل کرنے کے دوران حج کا موسم ہے، حج کے دن ہیں، تو مسلمان جو ہیں وہ یہ بادشاہ سے اپیل کرتے ہیں کہ چونکہ مسلمان لاکھوں کی تعداد میں مکہ المکرمہ حاضر ہو رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی یہ مبارک منظر جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، تو آپ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیجئے، تھوڑا سا اس کو مؤخر کر دیجئے، اور حج کر کے جب حاجی واپس لوٹیں، ہم واپس لوٹیں تو پھر یہ خوبصورت اور نورانی منظر جو ہے ان پاک اجسام کے منتقلی کا یہ کیا جائے۔ بہرحال سامعین، وہ حاجی واپس آتے ہیں اور پھر ان دونوں صحابہ کرام، ان کے جو قبور مبارکہ ہیں ان کو کھولا جاتا ہے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا، لاکھوں کا مجمع، کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جسم مبارکہ سٹریچر لایا جاتا ہے، خود بخود اس سٹریچر کے اوپر منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے صحابی، ان کا جسم مبارکہ جو ہے وہ بھی اسی طرح خود بخود سٹریچر پر منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ شہید کی عظمت اور شان ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت اور شان۔ پھر اسی طرح آج یمن میں جنگ جاری ہے، تو یمن میں آج سے چند سال پہلے سیدنا زہیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو قبر مبارکہ ہے اس پر میزائل آ کر ایک لگتا ہے اور وہ قبر مبارکہ کھل جاتی ہے۔ یہ بھی صحابی رسول ہیں، شہید ہیں، تو لوگ دیکھتے ہیں، لوگوں نے ویڈیوز بھی بنائیں، اس پر انٹرنیٹ پر موجود ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی قبر مبارکہ کھلی پڑی ہے اور چہرہ مبارکہ جو ہے اس سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، اور خون جو ہے وہ رواں ہونا شروع ہو جاتا ہے، خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح جیسے کوئی ابھی شہید ہوا ہو اور شہادت کے وقت جو زخم لگا ہے اس کا خون بہہ رہا ہے، تو پتہ چلا حقیقت میں شہید زندہ ہوتے ہیں۔ آج ہمارے پاکستان کی بات کیجئے، ایک ٹی وی چینل پہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک شہید غالباً کیپٹن یا میجر ہیں، ان کی والدہ وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ شہید ہوا وزیرستان میں، اور 5-7 دن کے بعد اس کا جو جسم ہے، باڈی جو ہے، ڈیڈ باڈی وہ لائی گئی، تو میں نے محبت کے انداز میں جو اس کو پکارتی تھی، جو اس کا نام تھا، اسی نام سے پکارا۔ میں نے کہا بیٹا ایک دفعہ تو آنکھیں کھول لو، تو وہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے نے آنکھیں بھی کھولیں اور مسکرا کے مجھے دیکھا۔ یہ شہید کا مقام ہے، یعنی شہید حقیقت میں زندہ ہے۔ شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب ہم فرامین کو پڑھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ شہادت ایسا درجہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شہید ہوتا ہے اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ہی، اس کے خون کا وہ قطرہ گرتے ہی اللہ سبحانہ و تعالی اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیتا ہے۔ یہ شہادت اور شہید ہونے کی عظمت اور شان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شہید جو ہے جب کوئی جنت میں چلا جائے گا، فرمایا جنت میں جانے والے میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یا اللہ مجھے دنیاوی زندگی واپس لوٹا دے، مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے۔ صرف اور صرف شہید یہ کہے گا کہ اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج تاکہ میں تیری راہ میں 10 مرتبہ اپنی جان قربان کروں، 10 مرتبہ کاٹا جاؤں، 10 مرتبہ مجھے شہادت کا درجہ عطا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شہید اس وجہ سے یہ کہے گا کہ مجھے دنیا میں لوٹا دے کیونکہ اس نے شہادت کے وقت جو درجہ اور جو شہادت کی عظمت اور شان ہے، جو فضیلت ہے، وہ دیکھ لی ہوگی۔ تو یہ شہادت کی عظمت اور شان ہے۔ مسلمان جب تک جذبہ شہادت سے معمور رہے، دنیا پر حکمران رہے،
جب جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت مسلمانوں سے ختم ہو گیا، مسلمان ناکامی اور زوال کا شکار ہو گئے۔ جی سامعین کرام، شہادت انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار علیہم السلام، تابعین تبع تابعین، ان کے بعد تیسرا بلند مقام و مرتبہ ہے شہادت کا اجر اور خواہش۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جو بندہ نہ شہادت نہ جہاد کرتا ہے، نہ جہاد کا جذبہ رکھتا ہے، نیت رکھتا ہے، تو وہ نفاق کی حالت میں یعنی منافقت کی حالت میں مرا۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ ایک بندہ اس کے دل میں نہ ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے کا جذبہ ہے، نہ وہ لڑتا ہے، نہ ارادہ رکھتا ہے، نہ اس کے دل میں نیت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ یوں ہی ہے جیسے وہ منافقت کی موت مرا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جذبہ شہادت کیسا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس خدا کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میری خواہش یہ ہے، میری تمنا، میری آرزو یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیا جاؤں اور پھر مجھے اللہ تعالیٰ دوبارہ میری جان لوٹائے، میں پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر میں اس دنیا میں آؤں، پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر میں اٹھایا جاؤں، پھر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیا جاؤں۔ یعنی بار بار اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شہید کیا جاؤں تو پھر یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ مجھے حاصل ہو اور میں دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں۔ یعنی ایک چیز جب بار بار کہی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تاکید ہے، اتنی زیادہ تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت کے بارے میں فرما رہے ہیں، خود اپنے لیے فرما رہے ہیں، یہ خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بار بار اپنے راستے میں شہادت نصیب فرمائے۔ تو سامعین کرام، پھر شہادت کا درجہ کتنا بلند ہوگا، کتنی عظمت والا درجہ۔ شہید جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سیاستہ کی ساری کتابوں میں، جامع ترمذی شریف میں موجود، یہاں تک فرمایا کہ شہید جو ہے اس کو قیامت کے دن ایسا خوبصورت تاج پہنایا جائے گا کہ جس کا ایک موتی، ایک یاقوت اس دنیا اور اس دنیا میں موجود ہر چیز سے خوبصورت ہوگا، بہتر ہوگا۔ یہ شہید کی عظمت اور شان ہے۔ اور فرمایا گیا کہ شہید کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، صرف قرض جو ہے وہ اس کے ذمہ واجب الادا ہوتا ہے، وہ اس کے وارثین ادا کر دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بھی معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ایسے بھی صحابی ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور حالت جنگ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ فرما رہے ہیں، جہاد فرما رہے ہیں، تو بس انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا میں اللہ کے راستے میں اگر لڑوں اور شہید ہو جاؤں تو میرے لیے کیا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا جنت۔ تو انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی اور نیکی نہیں کی، بس کلمہ پڑھا اور جہاد میں شامل ہو گئے، جنگ میں، غزوہ میں شامل ہوئے، شہید ہوئے اور جنت پا لی۔ یہ شہید کا مقام ہے کہ بظاہر ان کے نامہ اعمال میں کوئی اور نیکی نہیں، صرف ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اپنی جان قربان کر دی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کیسا بلند درجہ عطا فرما دیا ہے، سارے گناہ معاف فرما دیے۔ عالم جہالت میں ہو سکتا ہے ان سے کئی گناہ ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر توبہ کیے صرف شہادت کی وجہ سے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ کیسی عظمت اور شان ہے۔ سامعین کرام، شہید، اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، شہید بھی بعض قیامت میں اپنے خاندان والوں کی، دوست احباب کی شفاعت کرے گا، یا حدیث مبارکہ میں یہ بھی موجود ہے، جیسے حافظ قرآن شفاعت کرے گا، جیسے صحابہ کرام شفاعت کریں گے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امت کی شفاعت فرمائیں گے، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے شہید جو ہے
یہ بھی اپنے گھر والوں کی، اپنے دوست احباب کی یہ سفارش کل بروز محشر کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سفارش کو قبول فرمائے گا، اور پھر اس شہید کی سفارش کی بدولت کئی لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق جو شہید ہیں مختلف احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا کہ شہیدوں کی جو روحیں ہیں وہ سبز پرندوں میں جنت میں رہتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے رزق بھی پاتی ہیں۔ اور فرمایا جنت کے جو نورانی قندیل ہیں، جو جنت پر آویزاں ہیں، ان میں موجود رہتی ہیں۔ اور اس طرح بھی فرمایا کہ شہید کو جہاں وہ جانا چاہے جانے کی اجازت ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح کے تاریخ اسلام میں واقعات بھی ہوئے کہ ایک اللہ کا بندہ شہید ہوا ہے، لیکن لوگوں نے اس کو دیکھا کہ وہ فلاں جگہ موجود ہے۔ کم واقعات ہیں لیکن بظاہر موجود ہیں۔ اسی طرح میں جو کیپٹن بابر کی بات کر رہا تھا کہ اس کا جب جسم لایا گیا، ہم تو ظاہری الفاظ میں ڈیڈ باڈی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ زندہ جسم ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا تو اس نے آنکھیں بھی کھولی، مسکرا کے بھی دیکھا۔ تو آج ہماری افواج پاکستان بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں بارڈرز پر۔ بارڈرز کے علاوہ اندرونی دشمنوں سے بھی نبرد آزما ہے۔ کہیں دہشت گردی کا معاملہ ہوتا ہے، کہیں بم بلاسٹ ہوتا ہے، تو ہمارے جو جوان ہیں، آفیسرز ہیں، وہ بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ پھر اس سے آگے چلیے، کشمیر میں مسلمان جو ہیں، حتیٰ کہ شیرخوار بچے جو ہیں وہ بھوک سے شہید ہو رہے ہیں۔ جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کی عصمت دری کی جا رہی ہے، ان پر سیدھا ڈائریکٹ فائر کیا جا رہا ہے، پیلٹ گن سے لوگوں کو مفلوج کیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ اس میں ایسے چھوٹے چھوٹے وہ چھرے ہوتے ہیں، وہ جسم میں پیوست ہو جاتے ہیں، اور پھر آنکھوں پہ لگیں تو آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ ایسی المناک اور ظلم بھری داستان ہے مسلمانوں کی۔ وہاں وہ جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، شہادت جو ہے اس کو گلے لگا رہے ہیں، چاہے بچے ہیں، چاہے نوجوان ہیں، چاہے مسلمان خواتین ہیں، مسلمان ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، چاہے بوڑھے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے حریت اور آزادی کے لیے، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے وہ بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح فلسطین کی بات کیجیے، فلسطین میں بچے جو ہیں، نوجوان بوڑھے لڑ رہے ہیں اور نہتے لڑ رہے ہیں۔ ایسے بھی واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خنجر لیے اسرائیلی فوجوں پر چڑھ دوڑتے ہیں، فوجیوں پر۔ تو اب کہاں پتھر یا کہاں خنجر اور کہاں اس کے مقابلے میں دیگر جو ہتھیار ہیں، اعلیٰ ویپنز ہیں۔ بہرحال ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنے یہ ہم پر ظلم کرنے والے ہیں یہ واصل جہنم ہو جائیں، اور اس کے نتیجے میں خود بھی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ آج بھی امت مسلمہ میں اپنی اپنی جگہ پر شہادت کا جذبہ موجود ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ یہ کہ بحیثیت مجموعی اجتماعی طور پر امت مسلمہ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کو جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کا جذبہ جہاد تھا، جذبہ شہادت تھا، ضرورت یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی اس جذبے کی جھلک نظر آئے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یعنی اگر وہ جذبہ آج امت مسلمہ میں آ جائے کہ جہاں ایک طرف کم صحابہ کرام، مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، دوسری طرف 3 گنا زیادہ غیر مسلم ہیں، جنگ کے لیے آنے والے لوگ ہیں، لیکن کیونکہ جذبہ ایمان موجود ہے، جذبہ شہادت موجود ہے، جذبہ جہاد موجود ہے، تو یہ تھوڑا سا لشکر جو ہے، 14 شہادتیں ادھر ہوتی ہیں اور 70 کفار ادھر مارے جاتے ہیں، 70 جو ہیں قیدی بنا لیے جاتے ہیں۔ یعنی 14 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ 70 بنتا ہے۔ 5 گنا زیادہ پر 5 گنا زیادہ جو ہیں غیر مسلم، ان کو مار دیا جاتا ہے، اگرچہ ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، تعداد بھی زیادہ ہے،
تو پتہ چلا کہ اگر 5 گنا بھی زیادہ ہوں لیکن جذبہ جہاد ہو، اسلحہ کم بھی ہو، ہتھیار کم بھی ہوں، جذبہ شہادت ہو، جذبہ ایمان ہو، تو وہ زیادہ تعداد زیادہ اسلحے پر غالب آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ زندگی کا کوئی بھی میدان ہو، اگر تم ایمان والے ہو، کامل ایمان رکھتے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے، چاہے وہ زبان کے ساتھ جو ہے جہاد کیا جا رہا ہو، چاہے وہ قلم کے ساتھ جہاد کیا جا رہا ہو، چاہے وہ جہاد بالسیف ہو، تلوار کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ جہاد ہو رہا ہو، اگر ہمارے اندر کامل ایمان ہوگا، کامل جذبہ جہاد، جذبہ شہادت ہوگا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے اس حکم اور اس وعدے کے مطابق مومن کہیں مغلوب نہیں ہو سکتا، کہیں شکست نہیں کھا سکتا، کہیں ظلم کا شکار نہیں ہو سکتا، مومن ہمیشہ پھر غالب ہی غالب رہے گا۔ سامعین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت اور شان تاریخ بھری پڑی ہے۔ محمد بن قاسم کو دیکھیے، طارق بن زیاد کو دیکھیے جس نے کہا کہ کشتیاں جلا دو، واپس نہیں جانا۔ موسیٰ بن نزیر کو دیکھیے، کہاں کہاں تک مسلمان پہنچے۔ اقبال نے جو فرمایا تھا دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یعنی چاہے جنگل بیابان ہو، چاہے پہاڑ ہوں، چاہے ریگستانی صحرائی علاقہ ہو، ریتلا علاقہ ہو، مسلمان ہر جگہ پہنچے اور بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بحر ظلمات ڈیڈ سی کو کہتے ہیں، وہ سمندر جہاں پر جو نمکیات ہیں ان کی مقدار زیادہ ہے اور ڈینسٹی جو ہے ان کی زیادہ ہے، ڈینسٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں انسان جو ہے وہ نیچے ڈوب نہیں سکتا، اوپر ہی رہتا ہے، کوئی بھی چیز اس میں پھینکے وہ ڈوبتی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے تو بحر ظلمات میں بھی گھوڑے دوڑا دیے ہیں۔ اور الملک للہ، اللہ تعالی الارض للہ، اللہ تعالیٰ کی ساری زمین اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کی ہے، اور حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کی ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ تو سارا جہاں مسلمانوں ہی کا ہے، صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم میں جذبہ ایمان جو ہے وہ کامل ہو جائے، جذبہ جہاد کامل ہو جائے، جذبہ شہادت کامل ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور خصوصاً اہل بیت اطہار علیہ السلام، واقعہ کربلا ہمارے سامنے ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، ان کی محنتوں، ان کی قربانیوں کو دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا اللہ تعالی اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا طاہر خان صاحب نے، اور یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں شہادتوں کا سلسلہ کس محرم الحرام کی کس تاریخ سے شروع ہوا، کب شروع ہوا؟ جی، تمام شہادتیں جو ہیں یہ 10 محرم کو ہوئی ہیں۔ ہاں، اس سے پہلے سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام ان کی شہادت ہوئی اور ان کے 2 شاہزادوں سیدنا محمد، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی شہادتیں ہوئیں، لیکن جو واقعہ کربلا کے دوران شہادتیں ہوئی ہیں یہ 10 محرم والے دن ہی ہوئی ہیں۔ سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا حسین صاحب نے، ردا کا معنی پوچھا ہے جی، شرم و حیا والی، اور چادر بھی اس کا معنی ہے۔ مشرف صاحب نے ہمیں جوائن کیا، یہ کہتے ہیں انابیہ کا مطلب بتا دیں۔ جی، انابیہ کا معنی ہے جنت کا دروازہ۔ اور افتخار ڈوگر صاحب ہیں، غلام رسول ڈوگر صاحب ہیں، احمد ڈوگر صاحب ہیں، بابا نونا صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ جی، آپ تمام لسنرز کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کو سماعت بھی کرتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں۔ عارف گجر صاحب ہیں، انہوں نے کہا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی عارف گجر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ محمد علی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہو اور وہ اپنی بیٹی کو شادی کے وقت ضرورت تک کا سامان بھی نہیں دیتا تو کیا حکم ہے؟ جی، اس کے بارے میں جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر والد اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیتا، کیونکہ جہیز یہ کہیں بھی شریعت میں نہیں ہے، جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مشکیزہ اور آٹا پیسنے کی چکی، چھال کے، کھجور کی چھال کے گدے، یہ کچھ 5-6 چیزیں ملی تھیں، وہ بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کی جو زرہ بیچی گئی اس پیسوں سے خریدی گئی۔ یا اگر دوسری روایات دیکھیں کہ پیارے آقا نے عطا فرمائیں تو اس کی بھی توجیہ یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ تھے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بچپن سے ہی اپنے پاس رکھ لیا تھا، اور ان کے پرورش کی ذمہ داری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں عطا فرمائی تھیں۔ بہرحال بالکل نہ دیں جہیز کا سامان، کچھ نہ دیں، لیکن بیٹی کو جو اس کی پراپرٹی میں اس کا حصہ بنتا ہے، یہ شریعت کی طرف سے ہے، وہ لازمی دیں۔ اگر نہیں دیں گے تو کل روز محشر پوچھا بھی جائے گا اور اس کی سزا بھی ملے گی۔ یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں جہیز نہیں دینا چاہتا، کوئی سامان نہیں دینا چاہتا، ٹھیک ہے، لیکن اپنی بیٹی کو اپنے بیٹوں کے مقابلے میں جو نصف پراپرٹی ہے، جو اس کا حق بنتا ہے، وہ لازمی دیں۔ اور یہ شرعی طور پر حکم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ فرمایا گیا جو نر ہے، جو بیٹا ہے، اس کے لیے بیٹیوں کے مقابلے میں 2 گنا، یعنی ان کا اگر 2 گنا ہے تو 1 گنا ان کا حصہ ہے، تو یہ لازمی دینا چاہیے۔ نہیں دیں گے تو پھر قیامت کے دن اس کی باز پرس بھی ہوگی اور سزا بھی ہوگی۔ سامعین کے علاوہ ہاں یہ ہے کہ جو والدین اپنی بیٹیوں کو کچھ دیتے ہیں اس کو جہیز کے طور پر نہ دیجیے، نہ ہی زیادہ نمود و نمائش کے لیے دیجیے، بس اپنی بیٹی کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ تحفے کے طور پر اس کو آپ دے دیجیے۔ تو والدین جو ہیں ان کے اپنی اولاد کے لیے، چاہے بیٹے ہیں چاہے بیٹیاں، سب سے بڑا تحفہ تو یہ ہے کہ وہ ان کی اچھے طریقے سے پرورش بھی کریں، ان کی اسلامی ماحول کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت بھی کریں۔ اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں۔ لیکن ہم دوست آپس میں ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں، بڑے چھوٹے دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، تو بالکل اپنی بیٹی کو آپ تحفے کے طور پر جو چیز آپ کی ہمت کے مطابق آپ دے سکتے ہیں، توفیق کے مطابق وہ دیجیے۔ لیکن یہ جہیز کا جو ایک لعنت ہے اس کو نہ کیجیے، اور پراپرٹی میں حصہ یہ شرعی حکم ہے، یہ لازمی دیجیے۔ سامعین کے علاوہ میں جوائن کیا خالد گلزار صاحب نے، یہ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے جی۔ خالد گلزار صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ محمد انور صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ گھر میں بہت بے چینی ہے، بچے بھی کہنا نہیں مانتے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی گھر میں بے چینی اور سکون کے لیے 2-3 وظائف آپ کے لیے بھی تمام لسنرز کے لیے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو درود پاک کی کثرت کیجیے نماز اور قرآن کریم کی تلاوت کے بعد۔ نماز پڑھنا فرض ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی ضروری ہے، سنت ہے۔ اور اس کے بعد درود پاک کی کثرت کیجیے، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر غم، ہر بے چینی سے نجات دلانے والا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا، آپ کا ارشاد فرمودہ یہ نسخہ ہے، یہ وظیفہ ہے۔ جامع ترمذی سیاستہ کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک سے فرمایا گیا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کثرت سے پڑھیں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، اور درود پاک بھی کثرت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ گھر میں ہر قسم کی بے چینی، ہر قسم کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات، گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھیے، اور پھر گھر والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیے۔ انشاءاللہ گھر میں رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ اور یہ وظیفہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ارشاد فرمودہ ہے۔ سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا محمد افضل صاحب نے، یہ کہتے ہیں کہ ماہ محرم میں کوئی مجبوری میں نکاح کر سکتا ہے؟ جی جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہ ہے، ادب احترام کی وجہ سے لوگ محرم میں نکاح نہیں کرتے، ٹھیک ہے بالکل۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو، شرعی مجبوری ہو، تو بالکل سادگی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، ممانعت بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی شریعت مطہرہ ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم نکاح کریں تو سادہ سے سادہ ہو، اور سنت مبارکہ تو یہ ہے کہ نکاح کی مجلس جو ہے وہ مسجد میں منعقد ہو، اور اکثر صحابہ یا اہل بیت یا دیگر ہستیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود اپنے نکاح وغیرہ میں شربت، میٹھا شربت پلا دیا گیا، یا کھجوریں جو ہیں وہ تقسیم کر دی گئیں، تو یہ سنت مبارکہ ہے۔ پھر ولیمہ کرنا، ہم دیگر رسم و رواج پر بہت زیادہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، نمود و نمائش کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ہندوؤں کی رسمیں ہم میں شامل ہو چکی، وہ سادگی سے ہونی چاہیے۔ لیکن ولیمہ
آپ جتنا آپ کی توفیق اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں کیجیے، اور خصوصاً ولیمہ جو ہے وہ غریب اور مستحق لوگوں کا حق ہے، وہ اس میں سے جتنے غریب کھائیں گے ولیمے میں سے وہ اتنا زیادہ بہتر ہے۔ سامعین ان کے علاوہ میں جوائن کیا عمران کمبوز صاحب نے، نظر حسین صاحب نے، ساجد بھٹی صاحب نے، شیخ عثمان صاحب نے، ان تمام لسنرز کا شکریہ آپ تمام کا، اور یہ کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی آپ کا بھی شکریہ، تمام لسنرز کا شکریہ۔ محمد علی صاحب کہتے ہیں کہ میری بہن کی طبیعت بہت خراب ہے 6 ماہ سے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کے والد فوت ہو چکے ہیں، برائے مہربانی دعا کر دیں۔ جی اللہ تعالی آپ کی ہمشیرہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، اور ان کے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی خیر ہی خیر فرما دے، تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی خیر کا معاملہ فرمائے۔ سامعین کے علاوہ میں جوائن کیا عبدالکریم صاحب نے، یہ کہتے ہیں قربانی کا گوشت محرم سے پہلے ختم کرنا چاہیے۔ جی میں یہ عرض کر دوں، خاص لمٹ تو نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ آپ کے پاس اگر گوشت پڑا ہے تو اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر دیجئے، خود بھی استعمال کر لیجئے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ دیر تک پڑا رہنا نہیں چاہیے۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.